عزیزوں ضرورت ہے انہیں سمجھنے کی، ضرورت ہے انہیں ماننے کی، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو پوری کائنات کے لیے آئے ہیں، یہ وہ ہیں جو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ میں دو ہی دلیل، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ آئیے مولانا آگے تشریف لے آئیں، اب تھوڑا سا آگے اور آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ آئیے مولانا اظہار صاحب تشریف لائے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزوں انہیں ماننے کی ضرورت ہے، ان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی آدمی اس طرح مدد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے۔ عزیزوں میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، آیت اللہ، اللہ کی نشانی۔ اب یہ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کے لیے میں نے عرض کیا، آپ یوں یقین رکھیں کہ قرآن میں ایک آیت بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر قرآن میں ایک آیت بھی بڑھی ہوئی ہوتی معاذ اللہ یا زیادہ ہوتی تو جب واقعہ کربلا پیش آیا، امام حسین کے آپ خطبات دیکھیے، پوری کتابیں میں ہر قدم پہ یوں سمجھیے خطبہ دیا ہے، تو کہیں تو امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ یہ یزید نے اپنے آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے لیے قرآن کی آیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ امام حسین اس وقت کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب قرآن اتنا ہی ہے جتنا اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین لے کے آئے ہیں، بس قرآن کو سمجھنا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن وہی سمجھا سکتا ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو۔ میں دلیل دے دوں، مولانا بھی تشریف فرمائیں، اگر میری بات غلط ہو تو ٹوک دیں، بتا دیجئے کسی آیت میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ ترجمے میں اختلاف ہے، انواد میں اختلاف ہے، ٹرانسلیشن میں اختلاف ہے۔ تو یہ آیت میں اختلاف نہیں ہے، ترجمے میں اختلاف ہے، ٹرانسلیشن میں اختلاف۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2-3 آیتیں پیش کر رہا ہوں، دیکھیں ہر مذہب ہر فرقے میں اختلاف ہے ان آیتوں کے ترجمے میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں ہر ایک نے اپنے اعتبار سے ترجمہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہر ایک نے اپنے فرقے کے نظریے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی آیت میں اختلاف نہیں ہے، ترجمے میں اختلاف ہے، ٹرانسلیشن میں اختلاف ہے۔ تو اب اتنا اور کھل جاؤ کہ آیت کس کی ہے، ترجمہ کس کا ہے؟ کہا آیت اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی، ترجمہ بندوں کا کیا ہوا، ترجمہ بندوں کا بنایا ہوا، آیت اللہ کی بھیجی ہوئی۔ لیجئے قرآن پڑھ کے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جب اللہ بنائے گا تو اختلاف اس میں نہیں ہوگا، لیکن جسے بندے بنائیں گے اختلاف اسی میں ہوگا۔ اب آپ ملاحظہ کریں، جسے ترجمہ بندوں نے کیا اختلاف ہو گیا، آیت اللہ نے بھیجی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اتنا تو طے ہے جسے اللہ بنا کر بھیجے گا اختلاف اس میں نہیں ہوگا، جسے بندے بنائیں گے اختلاف اس میں ہوگا۔ اب دلیل سن لیجئے، علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے اپنی تفسیر انوار القرآن میں تحریر فرمایا کہ جب اول خلیفہ بنے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا پوری دنیا میں مسلمان 75% اور شیعہ 25%۔ تو جب پہلے خلیفہ بنے تو 75% نے انہیں مانا، 25% نے نہیں مانا۔ جب دوسرے خلیفہ بنے تو 75% مسلمانوں نے مانا، 25% شیعوں نے نہیں مانا۔ جب تیسرے خلیفہ بنے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا۔ ارے بھائی یہ 25 بھی مان لے تو پھر شیعہ کہے کو رہ جائے، ہے پوری توجہ۔ اگر یہ 25 بھی مان لے تو جب اول و دوم اور سوم خلیفہ بنے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی خلیفہ بنے تو 75 نے بھی مانا، 25 نے بھی مانا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حیدری
تو عزیزو آپ غور کریے کہ جب مولا علی خلیفہ بنے تو ظاہر سی بات ہے 75 نے بھی مانا اور 25 نے بھی مانا۔ اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتوں پر جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ نے کتنی چیزوں کو آیتیں کہا ہے۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنی آیت کہا، یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے اللہ نے کعبے کو بنوایا کس سے؟ مولانا تشریف فرما ہے جناب ابراہیم و اسماعیل سے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، میں جواب دوں گا۔ 2 گھر اللہ کے ایسے ہیں، ویسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جن کی طرف رخ کر کے سجدہ ہوا وہ 2 گھر ہیں۔ ایک ہے بیت المقدس اور دوسرے ہے خانہ کعبہ۔ یہ بھی 2 نبیوں نے بنایا، وہ بھی 2 نبیوں نے بنایا۔ اسے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، اس کا نام کعبہ پڑا۔ اسے جناب داؤد و سلیمان نے بنایا، اسے بیت المقدس کہا گیا۔ اب پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے شرط نہیں لگائی۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن کی تفسیر، پڑھ لیجئے تاریخ۔ ابراہیم و اسماعیل سے جو اللہ نے کہا تو یہ شرط لگائی کہ کسی غیر معصوم کا بنانے میں ہاتھ بھی نہ لگے۔ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن جب بیت المقدس جناب داؤد نے بنیاد ڈال دی اور سلیمان نے بنوایا تو ان دونوں نبیوں نے نہیں بنایا، معمار اور مزدور لگائے تھے، خالی انتظامیہ میں تھے۔ وہاں مزدوروں نے گھر بنایا، وہاں معماروں نے گھر بنایا، یہاں صرف ابراہیم و اسماعیل نے گھر بنایا۔ یا اللہ وہاں لوگوں کے ہاتھ لگے، سجدہ تو ادھر بھی ہو رہا ہے اور سجدہ ادھر بھی ہونا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہاں مریم کو رہنا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ وہاں مریم کو رہنا ہے، عیسیٰ کو پیدا نہیں ہونا ہے۔ یہاں بنت اسد کو رہنا بھی ہے، علی کو پیدا بھی ہونا ہے، یہاں علی کو پیدا بھی ہونا ہے۔ اب دلیل سنیے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب مریم کو نکالا گیا، کیوں؟ اگر مریم کو نکالا جاتا تو 13-14 برس رہتی کیوں بیت المقدس میں؟ مریم کو ان کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، مریم کو جو نکالا گیا تو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عیسیٰ پیدا ہو گئے اللہ کے گھر میں تو عیسائیوں کو دلیل مل جائے گی۔ ایک تو دلیل وہ رکھتے ہیں کہ ان کے باپ نہیں ہے لہذا وہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں، اور اگر میرے گھر میں پیدا ہو گئے تو دوسری دلیل مل جائے گی کہ آپ بتائیے اللہ میاں کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ کے گھر کیسے پیدا ہوئے؟ تو اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو گئے تو عیسائیوں کو دلیل مل جائے گی۔ تو میں نے مریم کو جو تھوڑی دیر کے لیے ہٹایا ہے تو مریم کی وجہ سے نہیں، عیسیٰ کی وجہ سے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مریم کو جو ہٹایا ہے نکالا ہے تو مریم کی وجہ سے نہیں، عیسیٰ کی وجہ سے۔ تو اب پھر یہ بھی کہو کہ اب فاطمہ بنت اسد کو جو کعبے میں بلایا ہے تو فاطمہ بنت اسد کی وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے۔ میرا جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں ایک ماں کا کردار ہے، کذاب ماں کا کردار کیا ہے؟ کذاب جناب حاجرہ کا کردار یہی بات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور دونوں آپ ملاحظہ کریں، حاجرہ کا کردار اور ابراہیم و اسماعیل کا کردار۔ حاجرہ نے کیا مدد کی؟ دیکھیے اللہ چاہتا تو اگر مردوں کی ہی فضیلت ہوتی تو ابراہیم و اسماعیل کا نام رہتا حج میں، جناب حاجرہ کی یادگار نہ رہتی۔ اللہ نے 2 یادگاریں حاجرہ کی بھی قائم کی۔ ایک ماں ہے، اللہ کے نام پہ نیکی کی ہے تو اسے رہے گا، اللہ نے نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کیسی نے کی؟ پہلی چیز علامہ مقبول صاحب نے اپنے ضمیمے میں تفصیلاً لکھا کہ یہ جو خانہ کعبہ میں غلاف پڑھا ہوا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ پوچھا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اور اعتراض کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی سے بھی گزر رہی ہے، تم اعتراض ہی کر سکتے ہو اور کیا کچھ نہیں۔ تو یہ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو جہنمیوں والا، یہ تو فرعونیوں والا۔ تمہارا کام ہے صرف اعتراض کرنا۔ یہ مجلس کیوں کرتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے، اتنا، یہ تمہارا کام اعتراض کرنا ہے۔ لیکن یہ جو تم نے کہا کہ کالا کپڑا یہ غم کے لیے پہنتے ہیں، خالی ہم کالا کپڑا غم کے لیے نہیں پہنتے ہیں۔ دیکھیے کالے لباس کے 2 کانسیپٹ ہیں،
یہ غم کا لباس بھی ہے اور ظالم کے خلاف احتجاج بھی ہے. ظالم کے خلاف احتجاج بھی ہے. ابھی آپ نے لکھیم پور میں نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا؟ کہ صاحب آئے تھے کسان اور انہیں منتریوں کو کالے جھنڈے دکھانا تھے, کالے لباس دکھانا تھے, لہذا جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا لباس خالی غم کا لباس نہیں ہے, ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے, ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے. اب یہ نہ کہیے گا وکیلوں کا کوٹ کالا کیوں, اور جو جج فیصلہ کرتے ہیں قبلہ وہ علماء کی طرح بالکل ایک رضا ڈالتے ہیں جیسے عالم لوگ رضا. یہ جج کالی رضا کیوں ڈالے ہوئے؟ اس کا مطلب ہی یہ بتا رہا ہے کہ کسی بی بی کا حق نہیں ملا. کہیں کہیں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے تو عزیزوں, یہ جناب حاجرہ انہوں نے جب سنا شروع میں کعبہ کیسے بنا, یہ ابراہیم و اسماعیل کی محبت تھی کہ بیت اللہ بنا دیا, مگر دھوپ بہت ہوتی تھی, لوگ عبادت بھی نہیں کر پاتے تھے, اور گھروں میں تمیز بھی نہیں تھی جو بن گئے بعد میں قبیلے بنی جرہم کے. تو ایک پہچان بھی, جناب حاجرہ نے چادر دی اور شروع میں یہ دروازے کے پاس چادر ڈالی گئی. اتفاق یہ ہے کہ وہ چادر بھی کالی تھی. اب آپ ملاحظہ کریں تو کہا میرے بیٹے اسماعیل اسے دروازے پہ اس طرح آویزہ کر دو, اسے ٹانگ دو کہ حاجی اسی کے سائے میں عبادت کر سکے. قدرت کو ادا پسند آئی کہ حاجرہ تمہیں حاجیوں کا کتنا خیال ہے, تمہیں نمازیوں کا کتنا خیال ہے, تمہاری ہم اس محبت کو عبادت بنا دیں گے. میں خیال کر رہا ہوں تمہاری محبت کو. اب یہ ہمیشہ یہ غلا پڑا ہوا جناب حاجرہ ہی کی تو نشانی ہے. گویا حاجرہ نے کہہ دیا اب اعلان کر دو, دنیا میں مکے میں بیت بہتوں کے ہوں گے, اللہ کا بیت وہی ہے جو چادر کے نیچے ہو. اب آپ کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. اللہ کا بیت وہی ہے جو چادر کے نیچے. اب آپ سمجھے پیغمبر نے, دیکھیں میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو حکم ہے, کم سے کم مولانا لوگوں کو تو آپ بتا دیجئے, میری اصلاح کر دیجئے. پیغمبر کو اگر یہی تعارف کرانا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہے چادر میں, تو آپ پڑھ لیجئے. مباہلے میں بھی تو نبی نے کہا یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کرا, اگر صرف اہل بیت ہی بتانا تھا تو مباہلے میں بھی تو قبلہ کہا کہ پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے, یہی میرے خاص ہے. تو پھر جب یہ کہہ دیا تو کساں کے لیے الگ سے انتظام کرنے کی ضرورت کیا تھی, نبی کو چادر لینے کی ضرورت کیا تھی. اچھا دیکھیے کہ اہل سنت عالم دین ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں 100 عورتوں کا نام لکھی, پورے نام لکھی. نام ہی کتاب کا ہے دنیا کی 100 بہترین خاتون. اب پہلا نام کس کا رکھے سیریل پہ پہلا نام آپ دیکھیں اس کتاب میں ہے, قاضی ثناء اللہ صاحب اس کے مصنف ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے پہلا نام جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, عقل کا تقاضا ہے, مسلمانوں تم لڑتے ہو کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں, تو کم سے کم فاطمہ زہرا کے بعد نبی کی 3 بیٹیوں کا اور نام رکھا ہوتا. جب 100 عورتیں ہیں تو اب دوسرا نام کس کا رکھا؟ کہا دوسرا نام آپ پڑھ لیجئے کتاب, دوسرا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ. دیکھیے فاطمہ زہرا کا صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب ابھی عرض کروں گا, کتاب ملاحظہ کریں. میں نے کہا ماں کا کردار سمجھ لیے کہ سال ثواب کی مجلس ہے. اسلام میں قبلہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے قرآن, کالا گورا, بھورا لال, سفید, لمبا تڑنگا, پستہ قد, اس کا کوئی نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. اس کا آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا. اسلام نے کہا کالے اور گورے سے کوئی فرق نہیں, لمبے اور پستہ قد سے کوئی فرق نہیں, جو حساب و کتاب ہوگا وہ تمہارے کردار کا ہوگا. پوری توجہ رکھیے گا, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے بھی فرمایا شکل پہ نہ جاؤ, صورت پہ نہ جاؤ, سیرت پہ جایا کرو. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. کیوں؟ شکل ایک
ٹائم گزرنے کے بعد شکل ختم ہو جاتی ہے وہ، مگر سیرت ہمیشہ باقی رہتی ہے، سیرت مٹتی نہیں ہے۔ تو عزیزوں یہ جو انہوں نے لکھا تو اس میں ایک جملہ جس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، کیا لکھا؟ کہا صاحب دیکھیں کعبے والی بات یاد رکھیے گا، جملہ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کے گھر گئے نہیں، چادر ان کی لی نہیں، یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا وہ تو ام المومنین کے گھر گئے تھے، اب ہم نام نہ لگ بھی لیں تب بھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ام المومنین کے گھر گئے تھے اور انہوں نے نبی کو کالی کملی اڑا دی۔ اگر کالی لفظ نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب یہ بتاؤ ہمارے کالے لباس پہ اتنا اعتراض اور نبی کی کالی کملی پہ کوئی اعتراض نہیں، اور قوالیوں میں بھی گاتے رہتے ہو کالی کملی والے، کم سے کم سفید چادر بنا لیتے، پوری توجہ رکھیے گا۔ تو کہا کہ پیغمبر جب ام المومنین کے گھر گئے، انہی کو بہت چاہتے تھے، تو انہوں نے چادر اڑا دی، اور جب چادر اڑا دی تو انہی کے گھر میں حسن و حسین آ گئے، اور ان کو بھی نبی نے چادر میں لے لیا وہی کالی کملی میں، اور پھر اس کے بعد فاطمہ زہرا آئیں، اور اس کے بعد مولا علی آئے، اور اب نبی نے فرمایا کہ پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت، اور انما یرید اللہ کی پوری آیت آئی، انما یرید اللہ نہیں زبا، پوری آیت آ گئی آیت طہارت کی۔ تو اب عزیزو سنیے گا، دیکھیے جو جس کا وکیل ہوتا ہے اس کی وکالت کرتا ہے، کوئی قاتل کی وکالت کرتا ہے، کوئی مقتول کی وکالت کرتا ہے، کوئی یزید کی وکالت کرتا ہے، کوئی حسین کی وکالت کرتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، ملاحظہ کریں، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یزید کو رحمت اللہ کہنے پر تیار ہو گئے، جو یزید کو رضی اللہ کہنے پر تیار ہو گئے۔ تم جو یزید کو رضی اللہ کہنے لگے ہو، اب ہمیں اور شک ہو گیا کہ جتنے رضی اللہ ہیں سب یزید جیسے ہیں، جتنے رضی اللہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا سستانی، لبیک یا سستانی، لبیک یا سستانی، لبیک یا سستانی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، نعرہ حیدری، یا علی، تم جو یزید کو رضی اللہ کہنے لگے ہو تو ہمیں شک ہو گیا کہ یہ جو رضی اللہ والی فہرست ہے یہ سب یزید جیسے تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ کے یہاں جو بنا دیا جاتا ہے وہ قیامت تک رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں دلیل عرض کروں گا، پہلے یہ جملہ ملاحظہ کرے کہ صاحب پیغمبر نے ام المومنین نے کہا، یہ سب سے چھوٹی تھی، ان کا بڑا فضائل ہیں کتابوں میں، اتنے فضائل کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں بیان کر سکا، اور فضائل ایسے ہیں کہ سننے والے کو علاوہ ہنسی کے کچھ آئے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ صاحب ان کی عمر بہت کم تھی، اس لیے نبی چاہتے تھے، ہمارے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے، کیا نبی کے لیے نہیں کہہ رہا کہ تم 2 شادیاں نہ کرو، اس لیے عدل نہیں کر سکتے ہو، اگر عدل کر سکتے ہو تو شادی کر لو، عدالت بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو مگر عدالت کے ساتھ۔ تو رسول اللہ نے جو بھی شادیاں کی 9 یا 11، تو کیا ان میں کوئی عدالت نہیں پائی جائے گی؟ وہ بھی تو سب کو برابر چاہیں گے، آج پوری توجہ ہے۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے لیے کہا کہ یہ بہت کم سن تھی اور حضور ان کو بہت چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور گائنی کے گھر میں کملی تھی وہی اوڑھی، اور اسی میں علی بھی آ گئے، اسی میں حسن بھی آ گئے، اسی میں حسین، اور اسی میں فاطمہ زہرا۔ اب یہ بات ہوئی، اب دیکھیں وکالت چلی، یہاں سے وکالت کا پیشہ اختیار کیا انہوں نے۔ کیا شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین کیوں نہیں گئی؟ ارے یہ تو ان کے گھر میں طہارت کی آیت نازل ہو رہی تھی، مگر کچھ انسان میں شرم بھی تو ہوتی ہے، کچھ انسان میں حیا بھی تو ہوتی ہے۔ کہا شرم کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہو۔ کہا ام المومنین جانا تو چاہتی تھی، ارے انہی کے گھر میں آیت نازل ہوئی، رحمت کا نزول ہو رہا تھا، جیسے بارش جب پہلے ہوتی ہے
تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ملاحظہ کریں، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو انسان سمجھنے لگتا ہے بارش کے آثار ہو گئے۔ ایسے ہی آیت سے پہلے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، ام المومنین سمجھ گئی کہ اب آیت ضرور نازل ہوگی۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، کہا مگر انہوں نے دیکھا کہ کملی میں 5 لوگ ہیں، کم سے کم آپ ہی کی زبان سے ہو گئی بات کہ 5 لوگ ہیں کملی میں۔ اب اسی تو یاد رکھیے گا، وہ کہا کہ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے۔ اب کتاب میں لکھ رہے ہیں کملی میں 5 لوگ ہیں، آئے طہارت میں 5 لوگ ہیں، تو جو تم کہہ رہے ہو وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم ملاحظہ کریں۔ اچھا مولانا تشریف فرما ہے، وہ موقع نہیں ہے، یہ جملہ علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، عوام کے لیے نہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیجئے سورہ احزاب، کیا ہے؟ جہاں مرد زیادہ ہیں، مرد زیادہ ایک بیسک قانون، اور عورتیں کم، وہاں پہ صیغہ استعمال ہوگا کم کا، اور جہاں پہ عورتیں زیادہ ہوں مرد کم، وہاں مؤنث کا صیغہ کنہ استعمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ پہچان ہے، جہاں عورتیں زیادہ ہوں اور مرد کم تو پھر کیا استعمال ہوگا؟ صیغہ کنہ۔ اور جہاں مرد زیادہ ہو عورتیں کم ہو تو وہاں صیغہ کیا استعمال ہوگا؟ کنہ۔ عزیزو، یہ ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں عرض کیے دے رہا ہوں۔ آیت سے آپ پہلے دیکھ لیجئے، آیت طہارت سے اوپر بھی لفظ کنہ آیا ہے، یعنی نبی کی بیویوں کو اللہ نے خطاب کیا، اور اس کے بعد بھی نیچے کنہ آیا ہے۔ دیکھئے یہ نبی کی بیویاں مراد ہے، کیونکہ مرد زیادہ ہوں تو کنہ نہیں آئے گا، کم آئے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ادھر بھی کنہ، اوپر بھی کنہ، اور بیچ نیچے بھی کنہ، تو بیچ میں مسلمانوں کی ننہ کہاں سے آ گئی؟ ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب آپ ملاحظہ کریں، پوری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صرف کملی میں 5 لوگ تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہم بھی دہرا رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کملی میں 5 لوگ تھے۔ اب دیکھیے وکالت چلی، ہاں وکالت، انہوں نے کہا شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین شامل نہیں ہے، شامل تھی مگر گئی نہیں۔ کہا کیوں نہیں گئی؟ کہا ایک شرم بھی تو کوئی ہوتی ہے چیز، حیا بھی تو بہت چیز بڑی بات ہوتی ہے، اگر شرم و حیا نہیں ہے تو پھر عورت کہے گی؟ شرم و حیا مرد و عورت دونوں میں، لیکن حیا عورت میں زیادہ ہونا چاہیے، بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ تو کہا حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہی کے گھر میں آیت نازل ہوئی، کملی انہوں نے ہی اڑائی، ان کے سامنے 5 لوگ آئے جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں وکالت کریں، ام المومنین چاہتی تھی عائشہ کہ ہم جائیں، مگر انہیں شرم آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی، حیا کی وجہ سے نہیں گئی، شرم کی وجہ سے نہیں گئی۔ کہا کیا؟ کہا اسی کملی میں نبی بھی تھے، اور اسی میں حسنین بھی تھے، اور اسی میں فاطمہ بھی تھی، اور اسی میں علی بھی تھے۔ تو نبی ان کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، حسنین ان کے نواسے جیسے، لفظ میں لکھ رہا دہرا رہا ہوں، فاطمہ ان کی بیٹی جیسی، مگر علی تو داماد تھے، اور داماد نامحرم ہوتا ہے، وہ کیسے چلی جاتی؟ حیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اسی کملی میں نبی بھی ہے، حسنین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، تو انہیں حیا آ گئی، انہیں شرم آ گئی، اس لیے وہ کملی میں نہیں گئی، ورنہ آئے طہارت کے مصداق یہ بھی تھے، مگر انہیں شرم آ گئی کہ اسی چادر میں علی تھی، علی کے سامنے جاتے ہوئے انہیں شرم آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی۔ اچھا یہ مسلمانوں کا قلم ہے، یہ مسلمانوں کا قلم ہے کہ بے حیا کو حیادار بنا دے۔ ارے کہاں سن رہے ہیں؟
اب آپ ملاحظہ کریں انہوں نے لکھا کہ کوئی شرم بھی تو ہوتی ہے مولانا، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں گئی کہ اسی چادر میں علی دے، علی نام حرم دے، کیسے آ جاتی؟ یہ عجیب بات ہے، چادر کے اندر جہاں نبی بھی ہے، جہاں فاطمہ بھی ہے، جہاں حسنین بھی ہے، رحمتوں کا نزول ہے، آیتوں کا نزول ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جبریل پیمانے لگا رہے ہیں، تو چادر کے اندر علی کے سامنے آتے آتے آپ کو شرم کھا گئی، آپ کو حیا کھا گئی، اور جمل میں لعنتیں بڑھ رہی تھی علی کے مقابلے میں۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا نشانی کے لیے آپ غور کریں اس پر، نشانی کیا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں بہت سی چیزیں جو سامنے کی، جو علماء نے بیان کی، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں، آپ تصدیق کریں گے، جنہوں نے خواب میں اپنی باتیں نقل کریں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم کہہ دیں منبر سے کچھ نہیں ہوگا، ولی آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہوگا، سخت حساب ہمارا آپ کا ہی ہوگا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو دشمن علی ہوں گے وہ بے حساب کی جہنم میں جائیں گے، وہ بے حساب کے۔ مگر میں ایک جملہ آج میں دعوے سے کہہ کے جا رہا ہوں، اور ریکارڈ کر لیجیے، آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، مذہب تو نہیں بدلوں گا، مگر یہ میں اس منبر سے قبلے کی طرف رخ کر کے جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی میری بات غلط کر دے تو میں ذاکری چھوڑ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ رسول اور امام و قرآن کے حوالے سے جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں شیعوں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت والجماعت کی وہ کتابیں جو جن میں جھوٹی روایتیں زیادہ ہیں۔ کوئی بھی کتاب لیا ہے اہل سنت میں، کوئی بھی وکالت کرنے والا آ جائے اور مجھے کسی کتاب میں جھوٹی روایتیں دکھا دے کہ ان کے کسی خلیفہ نے اول 200 میں سے کسی نے کہا ہو ٹینشن نہ لینا، جب تمہارا دم نکلے گا ہمارے چاہنے والے ہو ہم آ جائیں گے۔ اگر اول 200 میں سے کسی نے کہا ہو مجھے دکھا دیجیے گا، کسی ایک نے کہا ہو کہ قبر میں پریشان نہ ہونا، تمہارے اماں ابا نہیں آئیں گے، رشتہ دار نہیں آئیں گے، اولادیں نہیں آئیں گی، ہم آ جائیں گے۔ کسی خلیفہ نے کہا ہو کہ حشر میں ہم آ جائیں گے، کسی خلیفہ نے کہا ہو کہ پل صراط پر ہم آ جائیں گے، کسی نے کہا ہو کہ میدان محشر میں ہم آ جائیں گے، دکھا دیجئے، کہیں نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ہے جب دم نکلنے کا وقت ہوگا تو علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے، صراط پہ علی آئیں گے، حشر پہ علی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، دکھا دیجئے اگر ان کے کسی خلیفہ نے کہا ہو آخر وقت ہم آئیں گے، پریشان نہ ہونا، ٹینشن کس بات کی ہے، تم نے ہمیں مانا، ہم تمہارے آخر وقت آ جائیں گے، قبر میں ہم آ جائیں گے۔ ہاں نبی نے فرمایا ہے آخر وقت میرے بھائی علی آئیں گے، دیکھیں حدیثیں ہیں بڑی طویل، میں عرض نہیں کروں گا، اور کہا قبر میں علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے، اور جب تک علی نہیں آئیں گے سوال و جواب بھی نہیں شروع ہوں گے، جب تک علی نہیں آئیں گے سوال و جواب بھی میاں شروع نہیں ہوں گے، یہ سالے ثواب کی مجلس ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ چاہے جیسے سمجھے، جب تک قبر میں دیکھیے ان کے تو آنا نہیں ہے، ان کی اپنی خود خیر نہیں ہے، تو انہوں نے دعویٰ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، ہاں مگر ان کے وکیلوں نے چمچ دیکھ سے زیادہ چمچ گرم، انہوں نے اب اس پہ نقطے لگائے ہیں، اختلافات پیدا کیے کہ قبر بند ہوگی تو بند قبر میں علی کیسے آ جائیں گے، یہ سوال ہے۔
کہ بند قبر میں علی کیسے آ جائیں گے؟ اچھا آپ دیکھیے اسی کتاب کے جملہ کر رہا ہوں کہ مولا علی رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک منافق نے کہا علی کا امتحان لیں گے، چونٹی کو شیشی میں بند کیا، ڈھکن کو لگا دیا، دیکھا علی ادھر اشارہ کر رہے، ادھر اشارہ کر رہے، ادھر اشارہ، ادھر اشارہ، کہا یا علی یہ کیا کرے؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں، رزق بانٹ رہا ہوں۔ ان کا سب کو بانٹ دیا؟ ہاں۔ اب اس نے جیب سے شیشی نکالا ہے، مولا نے فرمایا اسے بھی رزق پہنچ گیا۔ کہا یقین نہیں دے گا، دیکھ لے۔ اب جو اس نے کھولا ڈھکن تو دیکھا اس کے بھی منہ میں چاول کا چھوٹا سا ریزہ، چھوٹا سا دانہ موجود ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے؟ کہا اب تو مان لے میں مشکل کشا ہوں، اب تو مان لے میں مشکل کشا ہوں۔ جب بند شیشی میں علی رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا بند قبر میں علی مدد کو نہیں آ سکتا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ گونجے نجف کی ہر گلی ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلوان۔ ہاں ماشاءاللہ، مدرسے میں تو بہت ٹائم ٹائم بولتے تھے، یہاں آواز نہیں نکل رہی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک بیسک قانون بھی بتا دے رہا ہوں۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں مقامی، کوئی بھی ذاکر ہو، مقامی ذاکر، وہ چاہے جتنی اچھی مجلس پڑھیں 20% ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ کر رہے ہیں 20% نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں نہ دیکھیے، فضائل علی کو دیکھیے، ملاحظہ کریں۔ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ان کے مقام و مرتبے کو دنیا نے پہچانا کہاں؟ بالکل سامنے کی چیز عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ میں کئی کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک زیارت ہے جس کو زیارت جامع کبیرہ کہا جاتا ہے، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، زیارت آل یاسین، زیارت وارثہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ۔ اب اس کے بارے میں تو جملے عرض کروں پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ صاحب اس کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ ڈائریکٹ زیارت نہیں پڑھی جاتی، ہر زیارت آپ ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اس زیارت میں کیا ہے؟ یہ کسی بھی معصوم کی قبر پہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی معصوم کی قبر پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے 2 دعائیں پڑھنا ایسے نہیں ہے۔ زیارت کیا ہے؟ پہلے جب آپ زیارت پڑھیں تو اس سے پہلے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد 100 بار تسبیح سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سامنے کسی معصوم کا روضہ ہے، قبر ہے، مثلا امام حسین کی قبر پہ پڑھنا ہے، مولا علی کی قبر پہ پڑھنا ہے، 7ویں امام کی قبر پہ پڑھنا ہے، 8ویں امام کی قبر پہ پڑھنا۔ اب اسے دروازے پہ آپ نے یہ دعا پڑھی، تشہد ہے، دعا سب اللہ کی بات ہے، اور اس کے بعد 100 بار پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 30 بار پڑھا پھر قدم بڑھائیے، پھر 40 بار پڑھیے، پھر 30 بار پڑھیے، اس طرح ہے 100 بار پوری کریے۔ کیوں؟ ہر زیارت تو ایسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت میں ایسے ایسے جملے ہیں، آپ پڑھ لیجئے کتاب۔ اس زیارت میں، یہ زیارت کس سے ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ اس زیارت میں ایسے ایسے جملے ہیں، ایسے ایسے فقرے ہیں، ایسے ایسے سینٹنس ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی بھی بہک جائے گا، بہک جائے گا، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کوئی نہیں ہے اللہ، سب یہی ہے، سب یہی ہے۔ لہذا اللہ کی عظمت سے غافل نہ ہو۔ پہلے کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب آپ ملاحظہ کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ بات ذہن میں رہے۔ دیکھئے یہ معصوم بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد 100 بار عظمت کا اقرار کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، اس زیارت کے فقرے میں عرض کر رہا ہوں جو امام نے بیان کیے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ 10ویں امام نے بیان کیے۔ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہی منافق ہے، وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے، وہی یہودی ہے۔ مراجعہ کریں۔ اب آ جائیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل بیت، اب دیکھیے سب کو شامل کیا لیکن خصوصی در پہ مولا علی ہے۔ اے اہل بیت،
تمہارے برابر کائنات میں، دیکھیں زیارت کے جملے عرض کر رہا ہوں، کائنات میں تمہارے بغیر کون ہو سکتا ہے؟ بغیر تمہارے تو زمین سے دانا بھی نہیں پیدا ہوتا، تمہارے بغیر۔ اب آپ پڑھ لیجئے زیارت میں اگر جملے نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اے اہل بیت، تمہارے بغیر تو آسمان سے پانی بھی نہیں برستا۔ دیکھیں کیا جملے کہے، زمین پانی نہیں، زمین سے دانا نہیں پیدا ہوتا بغیر تمہارے، آسمان سے پانی نہیں برستا۔ تو اے اہل بیت، تم ہی زمین کے مالک و مختار ہو، تم ہی زمین کے مالک بھی ہو، اور تم ہی زمین کے بہت بڑا وہ زیارت کا سینٹنس ہے۔ میں اس کو ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، اسی لیے دیکھیں زیارت میں کیا ہے کہ اہل بیت تمہارے بغیر بارش نہیں ہو سکتی، تمہارے بغیر زمین سے دانا پیدا نہیں ہو سکتا، تم ہی تو کائنات کے مالک ہو، تم ہی تو کائنات کے مختار ہو۔ اسی لیے جناب مولا علی نے جب سلمان نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کا حق بھی لے لیا گیا، آپ کی خلافت بھی لے لی گئی اور آپ یوں ہی خاموش ہیں، یا علی آپ آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ تو اس وقت مولا علی نے خطبہ دیا، میں دو جملے سے عرض کر رہا ہوں، کہا سلمان سنو، میں علی اگر چاہوں تو زمین سے دانا پیدا ہو، میں چاہوں تو زمین سے دانا پیدا ہو، میں چاہوں تو زمین سے دانا نہ پیدا ہو، میں چاہوں تو آسمان پانی برسے، میں چاہوں تو آسمان سے پانی نہ برسے، میں چاہوں تو درختوں میں ہریالی ہو، میں چاہوں تو درختوں میں ہریالی نہ ہو، میں چاہوں تو دریاؤں میں روانی ہو، میں چاہوں تو دریاؤں میں روانی نہ ہو، میں چاہوں تو ہوائیں چلے، میں چاہوں تو ہوائیں نہ چلے، میں چاہوں تو سورج نکلے، میں چاہوں تو سورج نہ نکلے، میں چاہوں تو چاند میں روشنی ہو، میں چاہوں تو چاند میں روشنی نہ ہو۔ اے سلمان اب تم کہاں تک سنو گے؟ میں کہاں تک بتاؤں گا؟ بس مختصر اتنا سمجھ لو کہ خالق کائنات خدا ہے، مالک کائنات علی ہے۔ ہمارا مرتبہ سمجھو، ہم نے جتنا بتایا اتنا ہی سمجھ لو بہت ہے، ہم سب کچھ ہے، لیکن یہ کہا ہے ہم خدا نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم خدا نہیں ہیں۔ میں جو دلیل دے رہا تھا عزیزو، قبر بڑی وحشت ناک جگہ ہے، منزل ہے۔ نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں احتیاط رکھیے، نمازیں پڑھیے، سوال ہوگا، نہیں قبر میں ہوگا تو حشر میں ہوگا، ہوگا تو ضرور۔ میں نے ایک آیت اللہ کے بارے میں پڑھا کہ ان سے سوال و جواب ہوئے۔ کیا ہوئے سوال و جواب؟ کبھی سوچئے یہ سوال و جواب، یہ تلقین کیا ہے؟ یہ معصوم نے ہی بتائی ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب انہوں نے لکھا اچھا خاصا انسان بھی بھول جائے گا، وہ فرشتوں کے بال، بڑے بڑے دانت اور گرز لیے ہوئے، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو جس کو معلوم بھی ہے وہ بھی بھول جائے گا، جو معلوم ہے سب بھول جائے گا۔ ارے یہ تو کھا جائے گا، ایسے دانت نکالے ہوئے۔ پھر اب وہی لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بال کچھ اپنے آپ کم ہو جاتے ہیں، اور چہرہ ان کا کچھ صاف ہو جاتا ہے، اور دانت بھی کم ہو جاتے ہیں، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، پہلے کڑک تھا نرم۔ یہ کوئی آنے والا قبر میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے فرشتے بھی دھونس میں آ گئے ہیں، فرشتے بھی دھونس میں آ گئے۔ جانتے ہو کیسے پوچھ رہا ہو؟ یہ ہمارا آدمی ہے، سبحان اللہ، ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ بڑی مشکلیں اس نے اٹھائی ہیں، ہمارے نام پر بڑی مصیبتیں اسے ملی ہیں۔ اسی لیے امام سے پوچھا گیا، ساتویں امام سے، کہا ہمارے شیعوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ان کی خطا تھوڑی نہ ہے، یہ آج ہم سے رشتہ توڑ دے، ناتا ختم کر دیں، ان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ آج اگر یہ رشتہ ہم سے توڑ دے تو یہ ولایت کی وجہ سے دشمن ہے، یہ ہماری محبت کی وجہ سے ان کے دشمن ہے، تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے، ملاحظہ کریں، کھل کے مدد کریں گے، جہاں پہ ہوگا مدد کریں گے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ نے لکھا، فرشتوں نے کہا بتا دے رہا رب کون ہے؟ آواز آئی، لہجہ ذرا نیچے، آہستہ آہستہ۔ اچھا عزیزو، کبھی ہوتا ہے جب اپنا آ جاتا ہے۔ میں 20 سال کے بعد حضرت گنج چوراہے پر ایک آرٹیو نے مجھے پکڑ لیا،
وہ کم وقت فوٹو الگ ہو گیا، فوٹو بھی گیا۔ اب میں نے کہا بھائی میں تو وہاں تھا، کچھ نہیں، یہ آپ کی پلیٹ تھی آگے دکھائی نہیں دے رہی، اس میں نمبر نہیں۔ اب میں نے فون کر دیا، جب وہ غصے پر غصہ ہی، لیکن جو پترکار آئے تھے انہوں نے فٹ سے ان کے فوٹو کھینچے اور کہا اخبار میں ہوگا، لہجہ اپنا صحیح کریے، جیسے آواز نے کہا لہجہ آواز بالکل کم، وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ پہلے بتا دیا ہوتا ہم یہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب جب نسبت مل جاتی ہے اچھے اچھے رام ہو جاتے ہیں۔ جب نسبت مل جاتی ہے فرشتوں پوچھو، ہم بیٹھ گئے، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں دیکھیں کتابوں کے جملے، بتا دے، جانتا تو ہے، دل میں ہے نا، اس کے زبان پہ بھی ہے، فرشتوں بتا دو میرا رب اللہ ہے، بتا دو۔ اب میرا رب اللہ، اب کوئی مددگار آ گیا جہاں کوئی آپ کا مددگار نہ ہو تو ظاہر سی بات دل بڑھ جائے۔ ہاں بتا تیرا دین کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے تھے، بتا دو میرا دین کون ہے، بتا کتاب کون ہے، کہہ دو ہماری کتاب قرآن ہے، نبی رسول ہے، سب بتاتے چلے گئے۔ کہا بتا امام، اب وہ چپ نہ، مولا نے فرمایا بتاؤں گا نہیں۔ کہا اللہ کے مسئلے میں آپ نے بتایا مولا، رسول کے مسئلے میں بتایا، قرآن کے مسئلے میں بتایا، کعبے کے مسئلے میں بتایا، کتابوں کے مسئلے میں بتایا، سب کچھ بتایا، اب امامت کے مسئلے میں کہا بس یہیں تک بتاؤں گا، اب امام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اب جس کو جو امام مانتا ہوگا قبر میں اسی اعتبار سے اس کی زبان چلے گی، جس کو جو امام مانتا ہوگا۔ عجب عزیزو، مولانا بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں لفظ الگ ہوتے ہیں، معنی بھی معصوم نے بیان کیے۔ کہا صاحب کیسے؟ اقیم الصلاۃ کے معنی مجھے بتا دیجئے، ثابت کر دے کوئی عالم کہ یہ اقیم الصلاۃ کے معنی نماز پڑھو، ہے ہی نہیں معنی، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے اپنی تفسیر میں اقیم کے 3 معنی لکھے۔ کہا عربی میں اقیم کے معنی پڑھنا نہیں ہے، کھڑے ہونا ہے، یہی ہے نا مولانا، اقیم الصلاۃ معنی کیا ہوئے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ کہاں ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑا؟ انہوں نے لکھا یہ کیوں اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ دیکھیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم، میں اللہ کی مدد سے کھڑا ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں بیٹھتا ہوں۔ تو اقیم کے معنی کھڑا ہونا۔ اب انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا یہ اللہ نے کھڑا کیوں کروایا مسلمان سے؟ وہ کہا کہ آپ پرائمری اسکول میں چلے جائیں، جونیئر میں چلے جائیں، انٹر میں چلے جائیں، ڈگری کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، جب بھی کوئی استاد اپنے بچے سے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جب بھی کوئی بچہ، ٹیچر، استاد، پروفیسر کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو جب بھی کوئی بچہ کھڑا ہوگا تو ایسے کھڑا ہوگا، ایسے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، پہلے اللہ نے ہاتھوں کو کھلوایا ہے پوری طرح۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اجا عزیزو، یہ بھی بات ہے کہ نماز اور روزے کا حکم یہ کس نے بتایا؟ یہ نبی نے بتایا۔ اب یہاں سوال ہو رہا ہے کیا بتا تیرا امام کون ہے؟ تو اب امام بتانے لگے، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، اشارہ کر دیا وہ تو بیٹھے، اور دوسرے امام حسن، اور تیسرے امام عنایت اللہ نے لکھا، خواب دکھایا کہ میرے لال، میں مصاحب نہیں پڑھا ابھی فضائل پڑھوں گا 5 7 10 منٹ، میرے لال جیسے ہی مولا حسین کا نام آیا میں نے آنکھ بند کر لی قبر میں، ایک طرف مولا علی ہے اور ایک طرف فرشتے ہیں دونوں، اور آنکھ بند کر کے پورے میں نے مصائب حسین پڑھ دیے، مجھے ہوش، میں ہوش و حواس میں تھا، میں نے پورے مصائب امام حسین کے کربلا کے رخصت اور شہادت پڑھ دی، اور میں آنکھ بند کرتا رہا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا فرشتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ویسے رو رہے، اور مولا علی کی بھی آنکھوں میں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اب ان سے اور کچھ سوال کرو گے؟ کہا نہیں، اب تم قبر میں سو جاؤ، بس ہو گیا تمہارا حساب۔ میں کہتا ہوں حسین خالی زندگی میں کام نہیں آتے، قبر میں بھی حسین کام آتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا رونا ہماری زندگی میں کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی رونا کام آتا ہے۔ بس دلیلیں سنتے جائیے، جہاں تک میں آپ کو لے گیا تھا وہاں سے پھر وہیں بلا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کعبہ، یہی تو بات ہو رہی تھی، جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، بس زیادہ نہیں، بس چند منٹ کی زیادہ، ابراہیم اور اسماعیل نے بنا دیا کعبہ۔ اب اس میں آپ سوچئے، میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں،
اگر آپ سے کہا جائے کہ دور کھیت ہے وہاں مکان بنائیے، تو جو مکان بنانے کے آلات ہیں، چیزیں ہیں، وہ تو لے کے جانا پڑے گا، کیسے بن جائے گا؟ بے آب و گیا صحرا، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے گھر بناؤ، تو جب مکان اٹھے گا، بیت اٹھے گا، تو پاڑ بلی کہاں سے آئیں گے؟ کیسے بنے گا؟ ایک یہ سسٹم اللہ نے کہا وہ ہم بنائے دیتے ہیں۔ جبریل امین نے ایک پتھر کے بارے میں بتایا، ابراہیم پیغمبر اس پہ سوار ہو جائیے، یہ سوار ہو گئے۔ اب یہ پتھر کیا تھا؟ جب دیوار اوپر کر رہے تھے تو یہ پتھر اپنے آپ بلند ہو جاتا تھا۔ اب آپ متوجہ رہیں، اور آسانی سے دیوار پہ پتھر رکھ دیتے تھے، اور جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر یہ اپنی جگہ پر ویسے ہی آ جاتا تھا۔ اور اس پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں، آج تک موجود ہیں۔ ہمارے یہاں شیعہ مذہب میں اگر عمرہ کرنے جائیں آپ یا حج کرنے جائیں، اور جو 2 رکعت ہے طواف کی نماز، وہ اسی کے پیچھے معصومین سے لے کر شریعت تک سب نے کہا کیوں؟ اب یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان کو شیشے سے کور کر دیا گیا ہے اور صاف پیروں کے نشان دکھتے ہیں، اسی کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں معصومین نے بتایا، یہ ہمارے یہاں مسائل میں بھی ہے، یہ ہمارے یہاں شریعت میں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان قدموں کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں پڑھنے کے بعد یا بعد میں یا پہلے خیال ضرور آئے گا کہ یہ ابراہیم کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ ابراہیم کی محنتوں کا پھل اللہ نے دیا۔ اب یہ قدم کیسے ابھر آئے؟ کہ اسی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا میرا نبی جس پتھر پہ بھی کھڑا ہو کر نیک کام کرنے لگے، ہم اس پتھر کو بھی، اس شے کو بھی عزت بخش دیں گے۔ کہاں سن رہے مجھے نہیں معلوم۔ اب 2 پتھر تھے ابراہیم کے پاس، ایک پتھر وہ تھا جس پہ ابراہیم سوار تھے، اور ایک پتھر وہ تھا جو ابراہیم کے ہاتھوں پہ سوار تھا، یعنی دیوار پہ رکھنے کے لیے۔ بھائی شریعت پڑھ لیجئے، جو ابراہیم کو پتھر بلند کر رہا تھا اللہ نے اسے بھی عزت بخشی، جسے ابراہیم نے بلند کیا اللہ نے اسے بھی عزت بخشی۔ اب دیکھتے چلے جاؤ، اس کی کہیں تصویر نہیں ملے گی سوائے غدیر کے، سوائے غدیر کے۔ ارے بھائی ایک منبر ہے، ایک پیمبر ہے، ایک حیدر ہے۔ منبر وہ ہے جس نے نبی کو بلند کیا، پیمبر وہ ہے جس نے حیدر کو بلند کیا۔ ارے بھائی جس نے نبی کو بلند کیا وہ منبر بھی آج تک عزت والا، جسے نبی نے بلند کیا وہ حیدر بھی عزت والا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عظمت محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات۔ بس عزیزو، ایک اصال ثواب کی مجلس۔ میں نے عرض کیا تھا پہلا جملہ، دنیا میں ہر احسان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، کام آئے، میں بھی آپ کے ساتھ احسان کر سکتا ہوں، بدلہ ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ کے احسان کا بدلہ اتر نہیں سکتا دنیا میں۔ اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ ضعیفی میں قرآن نے کہا ہے خبردار، اب یہ جوانی سے بڑھاپے میں آئے قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے کہا ہے ان کے سامنے اپنے سینوں اپنے بازوؤں کو نہ اٹھانا، اور انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تب انہوں نے تمہیں پروان چڑھایا، جب تم کچھ نہیں تھے تب انہوں نے تمہیں پروان چڑھایا۔ اور ماں کے لیے تو کیا کہنا، نبی نے فرما دیا جنت جو سوچ رہے وہاں، وہ وہاں نہیں ہے، جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے ہے تو جنت، بھئی نبی نے ہی فرمایا ہے جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے۔ اب میں دلیل دے دوں اگر نہیں ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن پڑھ لیجئے۔ جناب آدم نے ترک اولا کیا اور لباس جنت جب گرا تو پتوں سے چھپا کے زمین پہ آئے، تو کہا اللہ میاں لباس دے دے، کہا نا جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے، اور کہا میرا قانون بدلتا نہیں ہے، میں جس کو جو بنا دیتا ہوں وہ قیامت تک رہتا ہے۔
جس کو صفی اللہ بنا دیا وہ قیامت تک صفی اللہ رہے گا، جس کو نبی اللہ بنا دیا وہ قیامت تک نبی اللہ رہے گا، جس کو رسول اللہ بنا دیا وہ قیامت تک رسول اللہ رہے گا، جس کو علی ولی اللہ بنا دیا وہ قیامت تک ولی اللہ رہے گا، جس کو رضی اللہ بنا دیا وہ قیامت تک رضی اللہ رہے گا، اور جس کو لعنت اللہ بنا دیا وہ قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ میرے دیے عہدے میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ہمارا قانون بدلے گا نہیں۔ میں نے کہہ دیا زمین پر نہیں جائے گا لباس، تو جب حسنین کے لیے لباس آ گیا، اجا حسنین نے مانگا تھا، جنت سے منگوایا نہیں تھا۔ دیکھیے مانگا تھا، منگوایا نہیں تھا۔ کہا کس نے تھا؟ ایک ماں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے آپ کے لیے شہزادی کائنات ہے، کونین کی شہزادی ہے، لیکن حسنین کے لیے تو ان کی ماں ہے۔ بس آ گیا میں اپنی منزل پر۔ تو ماں نے کہہ دیا کہ سو جاؤ، تمہارے لباس درزی لے کر آئے گا۔ وہ آ گیا رضوان جنت۔ تو اب روح آدم تو شکوہ کرے گی کہ اب کیوں لباس آ گیا؟ مجھے تو تو نے پتوں سے جسم میں لگا کر بھجوایا اور کہا تھا کہ زمین پر لباس جائے گا نہیں۔ اب حسنین کے لیے زہرا کے کہنے پہ کیوں آ گیا؟ آواز قدرت آئی آدم، میں نے کل بھی کہا تھا، میں نے آج بھی کہا تھا، جنت سے ہٹ کر زمین پر نہیں جائے گا۔ میں نے دو جنتیں بنائی ہیں، ایک عرش پر جنت ہے، ایک فرش پر جنت ہے۔ عرش کی جنت جو برابر قرآن کہہ رہا ہے، فرش کی وہ جنت ہے جہاں اہل بیت ہو۔ ملاحظہ کرے، یہ فرش کی وہ جنت ہے جہاں اہل بیت ہے، یہ جنت ہے۔ لباس جنت سے باہر نہیں گیا۔ اسی لیے کسی صحابی نے کہا فضہ تیرا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، تجھے جنت ملے گی، اتنے نیک کام کیے۔ کہ صحابی اپنا جواب سوال درست کر، جنت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جنت کی تعریف کیا ہے؟ کبھی بھی جنت وہی ہے کہ جہاں رسول مالک جنت ہو، علی ساقی جنت ہو، فاطمہ خاتون جنت ہو، حسنین سردار جنت ہو۔ تو کہا میں انہی کے درمیان رہتی ہوں، یہ گھر جنت ہے کہ نہیں؟ یہ گھر جنت ہے کہ نہیں؟ عزیزوں مجھے موقع نہیں ہے، بس جن مرحوموں کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک بنیادی چیز عرض کر دوں، وہ حسین کی زائرہ تھی۔ ٹھیک ہے، زیارت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آ گیا، دیکھیے یاد رکھیے گا، زیارت حج اور زیارت میں فرق ہے۔ مسائل پہ ہی تو آنا ہے، میں آ گیا۔ حج اور زیارت میں فرق ہے۔ مولانا تشریف فرمائیں۔ حج کا مسئلہ دولت سے تعلق رکھتا ہے، زیارت کا مسئلہ محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ اب پھر میں عرض کر دوں دوسرا جملہ، کعبہ اور کربلا دو جملوں میں سمجھ لیجئے۔ کعبہ اسلام کی راجدھانی ہے، کربلا انسانیت کی راجدھانی ہے۔ پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ مسلمان نہ ہو، اور کربلا میں کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نہ ہو۔ کربلا میں کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نہ ہو۔ عجب یہ بھی دیکھ لیجئے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حج میں 38 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کے اندر ہوتا ہے۔ ہر سال ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کوٹا بڑھائیے، 40 لاکھ 50 لاکھ میں حکومت کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور کربلا میں 5-6 کروڑ کا مجمع، یہ کیا ہے اور کیسے آ جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ یہ جواب ہے جو وہ کہتے ہیں یہ تو دال میں نمک ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آتے سیاہ، یہ تو دال میں نمک ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ 73 فرقوں کے لوگ جب ایک جا ہوئے تو 50 لاکھ، اور ایک فرقے کے جمع ہو گئے تو 5 کروڑ۔ سبحان اللہ۔ بہت کبھی غور کریے، یہ سب وہ ہے جو انسانیت کے ساتھ جمع ڈھلے ہوئے۔ اس کا ادنا سے ثواب میں نے کتابوں میں پڑھا۔ زائر حسین معصوم نے فرمایا جب وہ مرتا ہے تو پہلی رات بڑی بھیانک ہوتی بھائی، علماء بیٹھے بتائیں گے۔ نماز وحشت اسی لیے رکھی گئی، اندھیرا، تاریکی، اب یاد کہ اپنے عمل سے اجالا کرنا ہے۔ تو پہلی رات معصوم نے فرمایا جس نے حسین کی زیارت کی یا کسی معصوم کی زیارت، معصوم کی پہلی رات وہ معصوم آئے گا ضرور، اور کہاں آئے گا؟ قبر میں آئے گا۔
اور اس کی قبر کو روشنی میں، نور میں بدل دے گا۔ دلیل بس سن لیجیے، مصاحب پہ آ گیا۔ ایک آیت اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے، کتاب کا نام ہے کرامات علماء، یہ کتاب مبارک پور اعظم گڑھ سے شائع ہوئی، اس میں پڑھ لیجیے، موجود ہے کہ ایک آیت اللہ کو دفن کیا گیا، وہ کہتے ہیں میری قبر میں اندھیرا تھا اور میں ادھر ہاتھ بڑھا رہا ہوں تو دیوار کچھ کاٹ رہا ہے، ادھر کچھ، تو کہا میں جیسے دنیا میں کہتا تھا یا علی ادرکنی، میں نے قبر میں بھی وہی کہا، مجھے کچھ یاد آ گیا اور ایسا لگا میری قبر روشنی سے بھر گئی۔ اب وہ کہتے ہیں آیت اللہ کہ اس کا مطلب نام علی روشنی ہے، نام علی زندگی ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک بزرگ نور کے حالے میں لپٹے ہوئے، میں نے کہا یا علی آپ آ گئے؟ کہا میں تیرا پہلا علی نہیں ہوں، میں تیرا 8واں امام علی رضا ہوں۔ کہا مولا آپ آ گئے؟ کہا یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے، پکارو گے علی کو آئے گا علی، آئے مولا ایسا کرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی آج تمہاری مدد، مولا آپ کہا بھی ایک بار آیا ہوں 37 بار اور آؤں گا اور ایسے ہی تیری قبر روشنی سے بھر دوں گا اور قبر میں وسعت ہوتی چلی جائے گی، اب میں تیری قبر کو ہی جنت بنا دوں گا جب تک تجھے رہنا ہے۔ مولا یہ کیوں 37 بار کی شرط کیوں لگائی؟ کہا تو میری زیارت کرنے 38 بار آیا تھا، 38 بار آیا تھا، تو میں بھی تیری قبر میں 38 بار آؤں گا۔ اجا ذرا وہ نہ ہو جائیے گا کہ ہم تو گئے نہیں، جو آس لے کر مر گئے، جملہ ملاحظہ کرے، ایک آس ہوتی نہیں جا پائے، کتابیں پڑھ لیجئے، انتصار الاسلام، جو آس لے کر مر گئے۔ ایک ظاہر نے وہی پہ دیکھا کہ کربلا سے کچھ لاشیں نکل رہی، کچھ میتیں آ رہی ہیں، وہ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو نجس مردے دفن ہو گئے ان کو باہر پھینک رہے ہیں، اور جو آس لے کر مر گئے ان کی میتوں کو کربلا لا رہے ہیں۔ محبت سچی ہے تو حسین تمہیں کہیں اور رہنے نہ دیں گے، اپنے مرقد کے قریب بلا لیں گے۔ بس عزیزو اتنا ضرور ہے کہ ایک مرحومہ کا انتقال ہوا، مجھے نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے کہ مرحومہ زیارت کرتی تھی اور رضائے حسین کی بڑی شوقین تھی، بہت شوق تھا حسین کا غم منانے کا، انہیں بڑا شوق تھا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا دل ہے، جوان بیٹا نظروں کے سامنے گزر گیا، ایڑیا رگڑ کے چلا گیا، ماں کے دل کو قرار نہ ہوا۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو بھول گئی ہوگی، چھپ چھپ کے روتی ہوگی، جوان بیٹا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی کے پاس 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے تھے، جو ایک ناکا تھا، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، ایک عرب کہہ رہا تھا میرا ناکا اور دوسرا عرب کہہ رہا تھا میرا ناکا، تو نبی نے فرمایا ایک ناکا ہے ایک اونٹنی ہے اور 2 دعوے دار، تو ایک جس کی اونٹنی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو نہر کر لیجئے، اس کو ذبح کر لیجئے، اگر اس کے کلیجے میں جگر میں 2 زخم ملے تو سمجھنا یہ میرا ناکا ہے، ورنہ میں اس کی قیمت اسے دے دوں گا۔ اس سے پوچھا کہ نہیں بس یہ رنگ ایسا ہے، لیکن جب اسے نہر کیا گیا تو اس کے کلیجے میں جگر میں 2 زخم لگے ہوئے تھے، تو نبی نے پوچھا یہ اندر تو نے کیسے دیکھ لیا؟ کہا یا رسول اللہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے سامنے، اس نوٹنی کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کر کے کھایا ہے۔ تو جانور میں بھی اثر ہوتا ہے، اگر اس کا بچہ مارا جائے یا مر جائے تو پالنے والے کے کلیجے میں زخم ہو جاتا ہے۔ جوان بیٹا دنیا سے گیا، ابھی سال بھر نہ ہوا کہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اللہ اللہ، مگر ہاں اتنا مجمع آ گیا، مجھے کسی کو تسلی ہوئی ہو یا نہ ہو مگر ان کے عزیز و اقارب کو تسلی ہو گئی ہوگی، ان کے بچوں کو تسلی ہو گئی ہوگی، ان کے پوتوں کو تسلی ہو گئی ہوگی، ان کے شوہر کو تسلی ہو گئی ہوگی، رشتہ داروں کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اتنے لوگ تعزیت کے لیے آ گئے، مگر ہائے حسین۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دیکھیے ایک تو 40ویں کی مجلس ہے، دوسرے ایام عزا کی آخری مجلس ہے، جو زندہ رہے گا نا وہ پھر حسین کی زیادہ بچھائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسی بیماری آئی، کتنے لوگ چلے گئے، اللہ اللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جب تک زندہ رہو زہرا کو پرسا دیتے رہو، اللہ اللہ، زہرا کو پرسا دیتے رہو، فاطمہ کے لال کا پرسا دیتے رہو۔ ہاں عزیزو میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور میں نے ذاکرین سے بھی سنا
سنا تھا، میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ شہزادی زینب کو جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ ہم مدینے چلے جائیں گے؟ کیا آپ نے کہا ہم کربلا چلے جائیں گے؟ نہیں، سید سجاد سے کہا میرے لال، اے میرے لال سجاد، جب بھی اماں یزید سے کہو ہم ایسے مدینے نہیں جائیں گے، نہ ہم ایسے کربلا جائیں گے، ابھی ہم نے بھیا کا ماتم نہیں کیا، ابھی تو ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، پہلے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ اللہ اللہ، امام سجاد اپنے پھوپھی کا حکم سنتے ہیں اور یزید تک یہ بات پہنچاتے ہیں، عزیزو مکان خالی ہو گیا، شہزادیاں کالا لباس پہن کے آ گئی، ہاں شام کی عورتیں بھی آئی، ہر عورت پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ پہلی مجلس جو شام میں شروع ہوئی، شہزادی زینب کھڑی ہو گئی اور آواز دیا ہے شام کی عورتوں، میرے بھائی کو تم لوگوں نے مہمان بلایا اور کوفے والوں نے شام والوں نے ایک ایک کو قتل کیا، میرا باپ اس کے کربلا میں بازو قلم ہوئے، میرے اکبر کے سینے پر سنا لگی، میرا قاسم پامال ہوا، میرے اصغر کے گلے پر تیر لگا، اور پھر شہزادی منہ پر تماچے مارتی ہے، ہائے میرا بھیا، ارے اسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ جزاکم ربکم۔ عزیزو، مال مجلس جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ گریہ ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، مدینے میں ایک مومن نے کہا تھا مولا ہمارے یہاں شادی میں آ جائیے، کہا جب سے ہمارا بابا مارا گیا تو ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، اگر تو میرے بابا کی صف عزا بچھائے تو میں آ جاؤں گا۔ اس نے انتظام کیا، ذاکر منبر پہ گیا، امام سامنے بیٹھے تھے، لیکن اب جو لوگوں نے آگے کھولی تو بانی مجلس نے دیکھا کہ مولا وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگ نالین اٹھاتے ہیں۔ ارے بس ایک بار کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا ارے میں آپ کو سامنے منبر کے بٹھا لے آیا تھا، مولا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا جو میں وہاں دیکھ رہا تھا تو نے نہیں دیکھا۔ مولا کیا دیکھا؟ کہا میری جدہ زہرا اپنے بالوں کو کھولے ہوئے اس طرح فریاد کر رہی ہے، واہ حسینہ۔ جزاکم ربکم۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ مجلسوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کربلا میں ایک بہت بڑے عالم دین نہیں تھے مگر تھے جن کا نام محمدی یزدی تھا، ان کا کام تھا وہ کربلا میں رہتے تھے، روزانہ امام حسین کے قبر کی زیارت کرتے تھے، لیکن آخر میں صدام نے انہیں تنگ کیا، کہا یا تو ہمارے کام کرو یا تو عراق چھوڑ دو۔ ان کے لیے کربلا چھوڑنا بڑی مشکل تھی، روز حسین کی زیارت کرتے تھے، مگر حکومت نے بہت مجبور کیا، کہا وارننگ دے دیا اگر کل تک تم نہ گئے تو ہم تمہیں قتل کرا دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ ان کی ماں کا بھی حکم ہے، میرے لال جان بچا لو، عراق چھوڑ دو، تم ایران چلے جاؤ۔ قم میں ان کا انتظام بھی ہو گیا، دعوت نامہ بھی آ گیا، مگر یہ کربلا چھوڑ نہیں رہے تھے، روزانہ زیارت کرتے تھے، مگر انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا، کہا آج تمہیں چلنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم میں پہلے مولا حسین سے رخصت ہو لوں۔ عزیزوں، انہوں نے لکھا سامان باہر ہے، پولیس باہر ہے، میں مولا حسین کے قبر پہ آئے، پہلے زیارت پڑھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہ مولا میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر چھوڑ کے جاؤں، آپ کا قبہ چھوڑ کے جاؤں۔ روتے ہیں، وداع زیارت پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے ایسے جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ بازیلو ادھر پولیس کہہ رہی جلدی نکلو، یہ دروازے تک آئے، وہ ان کا دل نہیں مانا، پھر ایک بار اندر چلے گئے، پھر زیارت پڑھی، پھر قبر سے لپٹ گئے، کہا مولا میرا دل نہیں جا رہا، مولا میں کیا کروں؟ میں وہاں جاؤں گا مر جاؤں گا، اگر آپ کا روضہ میں نہیں پاؤں گا، اگر آپ کی قبر میں نہیں پاؤں گا۔ اب یہ پھر وہاں سے رخصت ہوئے، اب یہ دوسرا دور ہے، دوسری بار دروازے تک آئے، پھر ان کا دل نہیں بھرا، پھر تیسری بار چلے گئے، بس ایک بار کہتے مولا مجھے موت آ جائے، میں کیا کروں؟ آپ کی قبر مجھے چھوڑنا گوارا نہیں ہو رہے،
مولا ادھر اماں کا حکم ہے، حکومت کا ظلم ہے، مولا بتائیے میں کیا کروں؟ میں تو مر جاؤں گا، آپ کے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ بابو لکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا مولا قبر سے برآمد ہوئے، یہی ہے زیارت، بس ایک بار لپٹ گئے مولا جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے، بس ایک بار حسین سے لپٹ کر روئے۔ حسین کہتے ہیں اے محمد مہدی یزدی میرا حکم ہے، محمد محمد یزدی میرا حکم ہے، جاؤ حسین کا حکم ہے، تم چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو حکومت سے، پھر آ جانا، تم چلے جاؤ وہیں جہاں بلایا جا رہا ہے ایران میں، قم میں چلے جاؤ، بس اب امام کا حکم ہو گیا، اب انہیں جانا ہی ہے۔ مگر کہتے ہیں مولا یہ بتائیے میں چلا تو جاؤں گا مگر جسم جائے گا، روح میری یہی رہے گی، اللہ اللہ روح تو میری یہی رہے گی، میرا دل نہیں۔ آپ کا حرم کہاں ملے گا، آپ کی قبر کہاں ملے گی؟ حسین کہتے ہیں محمد محمد یزدی ہم اس کا انتظام کر دیں گے، ہمارا حرم تمہیں مل جائے گا، ہماری قبر تمہیں مل جائے گی۔ مولا کیا کہا جب وہاں جانا عراق سے ایران، قم میں جانا تو اپنے گھر میں روز مجلس کرنا، اللہ اللہ روزانہ مجلس کرنا، اور میرے شیعوں کو بتا دینا جتنی دیر جہاں مجلس ہوتی ہے اتنی دیر وہ حسین کا حرم ہو جاتا ہے۔ اے زہرا جلا جزاکم ربکم، بڑی آوازیں بلند ہو گئی، بس ابھی تو آخری جملہ سنیے، بیویوں کو رہائی ملی، میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، کربلا ہوتی ہوئی بیویاں اب مدینے آ گئے، بس آخری جملہ سن لیجئے، میں نے بہت پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر عطا کرے۔ ماں کی زندگی بچوں کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ عزیزوں جب یہ قافلہ پہنچا تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ساری بیویاں ناطے سے اتری ہیں، مگر شہزادی زینب نے اپنے کو ناطے سے گرا دیا۔ جب نانا کی قبر دیکھی، اللہ اللہ، ایک آیت اللہ نے میرے پاس کتاب رکھی ہے، امام زمانہ کے نام سے، امام سے ملاقات کی تو امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے ذاکرین سے کہہ دو کہ جہاں تک ہو سکے میرے گھر کی عورتوں کا نام نہ لیا کرے، القاب سے کام چلا لیا کرے، اس لیے کہ شریف گھرانے کی عورتوں کا نام مجمع میں نہیں لیا جاتا۔ اے امام زمانہ اور کوفہ و شام کا بازار، جزاکم ربکم، شہزادیوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ حاضرین سنو گے، شہزادی نے، علی کی بیٹی نے، ڈاکٹر انیتا رائے نے بھی لکھا ہے شہزادی زینب کی کمر جھک گئی تھی، اللہ اللہ، 1400 میل کا سفر شہزادی نے رکوع کی حالت میں کیا تھا، بال سفید ہو چکے تھے، چہرے بدل چکے تھے، چہروں کی رنگت بدل چکی تھی، کوہنیوں کے بل قبر رسول پائی بختم ہے، اور حسین کا کرتا نکالا قبر رسول پر رکھ دیا، امامہ حسین کا اتارا نکالا قبر پر رکھ دیا، آواز دی نانا۔ جب کوئی پردیس سے وطن آتا ہے تو اپنے عزیزوں کے لیے سوغات سفر لاتا ہے، جب کوئی پردیس سے اپنے وطن آتا ہے تو اپنے عزیزوں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ اے نانا، یہ آپ کی بیٹی کو بہت شام سے آ رہی ہے، یہی سوغات سفر لائی ہے، یہ بھیا کا کرتا، بھیا کا خون بھرا ماما۔ میں نے ان آنکھوں سے کتاب میں پڑھا، قبر رسول ہلنے لگی، بیٹی تبرکات کو ہٹا لے، زینب نے آواز دی، اے نانا، ارے آپ تبرکات کو نہ برداشت کروا، اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، اے نانا، میں اپنی پشت کو